ایک چیز دیکھا میں یہاں پر یہاں خاص بات کرنا، گورنمنٹ کی کوئی ایک اچھی نوکری کرے سمجھتے سمجھ رہے کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 16 تک کا درس ہوا ہے، کل آیتیں 20 ہیں، 17 18 19 20۔ ایک آیت بڑی لمبی ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا کر کے عبرت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے کو کہا کہ موسیٰ کو نہیں مانا، ہم نے فرعون کو کیسا ڈبویا، تو موسیٰ کے بھی یہ نبی ہیں، تم ان کو نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ ہم کیسا کریں گے، یہ وارننگ دیا۔ اب اس کے بعد دوسری وارننگ دیکھی فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو کیسے تم بچو گے۔ اور سپاہ کہتے ہیں اَيْ تَحْفَظُونَ أَنفُسَكُمْ، خود کو کیسے محفوظ رکھو گے۔ أَيُّهَا الْمُنْهَمِكُونَ فِي أَنْوَاعِ الْغَفْلَاتِ وَالْجِهَالَاتِ، غافل دنیا میں اور جہالت کی دنیا میں منہمک ہونے والے، مشغول ہونے والے، تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے۔ ان کفرتم، اگر تم کفر پر قائم رہو گے، کفر پر قائم بھی رہو گے اور بچنے کی بات کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے۔ اللہ مغوث فرماتے ہیں بقیتم علی الکفر، کفر پر باقی بھی رہو گے، ومتم علیہ، اور کفر پر موت بھی ہو جائے گی، مع انکم ستستقبلون وتقعون یوما، باوجود کہ تم ایک ایسا دن، اب کیسا دن خود کہیں گے، ایک ایسے دن میں تم واقع ہونے والے ہو، تم ان سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَأَيَّ يَوْمٍ، اور وہ دن کون ہے، فرماتا ہے اللہ پاک یومن، وہ ایسا دن ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ کیسے بوڑھا کرتا ہے، من غایت طولہ، اپنی لمبائی کی وجہ سے۔ بچہ پیدا ہو آج اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہو جائے تو ایسے بوڑھا ہو جائے گا، صحیح ہے ایک دم آٹومیٹک۔ ہم لوگ 60 سال 70 سال کے بعد بوڑھے ہی ہوں گے نا، 70 سال وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو دن کی ہولناکی کی وجہ سے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں، تو کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ وشدت احوال واحدن حال علی وجہ تمثیل، بوس کہتے ہیں یہ تو تمثیل کے طور پر ہے، پیچھے بھی کہا تھا میں نے ایگزامپل، ہاں اور ایگزامپل ہے، نہیں تو وہ اس دن کی کوئی حد نہیں۔ اور سے اللہ پاک یہ بھی فرمایا رسول پاک کی زبان سے کہ مطلب بلیور کے لیے لمحوں میں گزر جائے گا وہ دن، جو ماننے والے ہیں ایکسپٹڈ امت ہے ان کے لیے لمحوں میں گزر جائے گا۔ اب آپ حدیث پاک میں یہ سنے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بلیڈ کی طرح سمجھیں، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ یہ جب سنتے ہیں عجیب ٹینشن اور عجیب حیبت، لیکن جب سوچتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے لیے سامان متعین کر دیا ہے، ہمارے لیے کہہ دیا ہے رسول پاک کو، اللہ نے 600 بازو عطا فرمائے ہیں حضرت جبرائیل کو، 600 بازو، ہر 600 بازو حیدرآباد کے حساب سے سمجھ رہے ہیں، جس میں ایک بازو کی انتہا ہے پورے آسمان اور زمین کو ڈھانپ لینا، ایک بازو کی اتنی لمبائی تھی۔ ابھی 599 باقی ہے۔ رسول پاک جب جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں معراج میں، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا جبرائیل کچھ خواہش ہے، کیونکہ تو نے میرے باپ حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا نارے نمرود جاتے وقت کہ ابراہیم میری کچھ ضرورت ہے، میں اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری کچھ ضرورت ہے۔ واہ دیکھیں باپ کا احسان بیٹا چکا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے ابوں میں سے ہونا نا، آبا و اجداد میں سے ہونا، اسی لیے ان کا لقب بھی ہے ابو راحم، یعنی حضور علیہ السلام ابو راحم۔
ابو راحم، راحم حضور کا نام ہے اور ابو ان کا نام، تو ابو راحم حضور کے باپ. تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ابراہیم سے پوچھے تھے الک حاجتی، کیا تجھے میری حاجت ہے؟ جب آگ میں ڈالا تھا نا تو ایک احسان ہو گیا نا کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا میری حاجت ہے. نبی یہاں پر پوچھ رہے ہیں کیا تجھے میری ضرورت ہے؟ تو نے میرے والد سے پوچھا تھا، وہاں تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن میں ریجیکٹ نہیں کروں گا. کیا میری ضرورت ہے تجھے؟ کوئی حاجت ہے تو پیش کرو. تو انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا آپ جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی خوشنودی کے لیے اللہ پاک سب کچھ فرماتا ہے. دنیا اللہ کو راضی کرنے میں ہے اور اللہ آپ کو راضی کرنے میں. وہ چاہے سوف یعطیک ربک فترضی، قریب آپ کو آپ طرف اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ پاک آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو ایسا کیجئے، آپ اللہ سے اتنی اجازت لے لیجئے میرے واسطے کہ جب آپ اپنے غم میں روتے ہیں، اپنے نبی امتی کے غم میں، تو پل صراط سے آپ کی جب امت گزرے گی تو کہیں گر نہ جائے، تو گرتے وقت میں ان کو اپنے بازو میں بٹھا لوں، وہ نیچے نہ گرے، میں اپنا بازو بچھا دوں. ایک بازو جب آسمان و زمین کے اتنی بھاری ہے، 600 بازو ہے میرے پاس، تو پل صراط پہ چلتے وقت اگر گر بھی جائے تو جبرائیل اسے تھام لے، جہنم میں نہ جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس وقت. ہاں، جو چل گئے، چلنے والے کچھ بجلی کی طرح چلے جائیں گے، کچھ اپنے آپ میں بدعمالیوں کی وجہ سے دیر سے جائیں گے، لیکن اگر گستاخ رسول نہیں ہوں گے تو ضرور پاس ہو جائیں گے. ایک دم یوں سمجھیے 4 ویلر 2 ویلر سائیکل پیدل ایسا، مگر ضرور منزل تک پہنچے گے. اور جو گستاخ رسول ہوں گے سڈنلی گر جائیں گے، وہاں جبرائیل کا پر بھی ان کے لیے نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو جبرائیل کے واسطے سے، یہ حدیث ہے کون یہ آپ نے کوئی جبرائیل کا، ہاں کنز الایمان کی حدیث ہے، کنز بہترین حدیث پاک ہے. اب معراج کے بعد میں یہ بات ہے، جب عرش سے اوپر جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے، یہ تو سب جانتے ہیں، حضرت جبرائیل ساتھ تھے. آپ سدرۃ المنتہا پہ جا کے بول رہے ہیں میں نہیں جاتا، اگر ڈرا بھی گیا تو میرے بازو جل جائیں گے، میں نہیں جاتا. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے پوچھا تھا تم نہیں جاتے، تم لوٹ رہے ہو، تو تیری کچھ خواہش ہے بول دو، میں اللہ کو بول دوں گا. یہ تو پوری تفصیل ہے معراج کے عنوان پہ. خیر، تو بات یہاں پہ یہ چل رہی تھی کہ 1000 سال 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا تو بچہ بوڑھا کیسے نہیں ہوگا؟ تو اے لوگوں، نبی کو نہ ماننے والوں، تم اپنے آپ کو کفر پر باقی رکھتے ہوئے کیسے بچاؤ گے اس دن سے؟ کیسے بچاؤ گے؟ اگر اس دن سے بچنا چاہتے ہو تو ان کی لمبائی وغیرہ کا احساس تمہارے دل میں نہ ہو، بچنا چاہتے ہو نبی کو مان لو، نبی کو مان لو. واہ، آگے دیکھ دوسری بات فرما رہے ہیں السماء منفطر به، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسا کرنا بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به، اور ہولناکی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے گا. متشققۃ متزعزعۃ منخرمۃ فی ذلک اليوم بمقتضى قہر اللہ وجلالہ. اللہ کے قہر و جلال کی وجہ سے اس دن پھٹ پڑے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے آسمان. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ مَا وَعَدَ اللَّهُ الْقَادِرَ الْمُقْتَدِرَ عَلَى عُمُومِ مَا دَخَلَ فِي بِيتِ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ بِوُقُوعِهِ. اور یہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے آسمان و زمین کو توڑا جائے، تب نہ آسمان کی مخلوق آئے گی نیچے. تو اللہ آگے فرماتا کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہو کر رہے گا، مفعولا ہو کر رہے گا. دائما وعدہ مقضیا ابدا، اس کا وعدہ ہے، اس کا امر ہے، پورا ہو کر رہے گا. وحکمہ مبرما ازلا، اور اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ازلی فیصلہ ہے، یقینی فیصلہ ہے. وقضاؤہ نافذا سرمدا، اور اس کی قضا ہے سرمدی، ہمیشگی کے طور پر یہ ہو کر رہے گا. یہ ڈرا دیا جائے گا. اب ایک پھر قریب کرنے کے لیے فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں ان ھذہ تذکرہ. صحیح جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا قرآن پاک کا آپ نے یہی کہا. قرآن پاک کے ناموں میں ایک نام رحمت ہے، ایک نام امام ہے. آپ جب قرآن پاک جب مکمل کرتے ہیں تو ایک دعائے ختم القرآن، ایک بڑا دعائے ختم القرآن. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آنس فی وحشتی، اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ
میری قبر میں میری وحشت کو قرآن کی تلاوت کے صدقے میں ختم کر دے. اور اس کے بعد اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اس قرآن پاک کی تکمیل کے صدقے میں ہم پر رحم فرما. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور میرے لیے اس کو قبر میں حشر میں جہاں کہیں بھی ڈر کی جگہ ہو امام بنا، نور بنا، ہدایت بنا، رحمت بنا. 4 نام ہے. امام مطلب پیشوا، یعنی جہاں تکلیف ہو قرآن سامنے آ جائے اور بول پڑے کہ مت پریشان ہو. جہاں زحمت کا پہلو رحمت بن کر آ جائے قرآن، جہاں گمراہی کا پہلو ہدایت بن کر آ جائے قرآن، جہاں تاریکی کا پہلو نور بن کر آ جائے. تو نور 4 نام ہیں قرآن کے، امام، نور، ہدایت، رحمت. انہی ناموں میں سے ایک نام ہے تذکرہ. قرآن پاک کا نام تذکرہ. ہاں، ان هذه الکلمۃ الدالۃ علی انجاز وعد اللہ، یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیتوں کی شکل میں ہے، جو اللہ کے وعدے کے نافذ ہونے پر دلیل ہیں، اللہ کا وعدہ ہوگا پورا ہوگا. تذکرۃ، یہ تذکرہ کے طور پر ہے، یعنی واعظۃ، نصیحت کے طور پر ہے، عبرت کے طور پر ہے. چپکے نہیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. ڈائریکٹ بھی قیامت دے سکتا ہے لیکن اتمام حجت نہیں ہوتا نا، عدل و انصاف کا پہلو نہیں ہوتا نا. پوری چیز واضح کر دیا، اب قیامت لائے گا اور قیامت کی تم نے تیاری نہ کی ہوگی تو پھر اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. تذکرہ، یہ تذکرہ ہے نصیحت للمتعزین للمتعظین، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. بڑی اچھی بات ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. مطلب کہ بھائی یہ قرآن ہے لیکن قرآن اہل قرآن کے لیے ہے نا، کہ خالی دیکھنے والوں کے لیے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے. اب آج کل بچے بہت پڑھنے آ رہے ہیں. اس سال میں نے ایک نیا کورس کھول دیا. کیا یہ بچیاں جو ہے نا، ایک تو ایسے ہی نماز ان پر معاف ہے 1 ہفتے تک، نماز معاف ہے 1 ہفتے تک، تو اور قضا بھی نہیں ہے اس کی، یہ بھی ادھر ان کو پوری فیسلٹی ہے. تو یہ لوگ سوچتے ہیں نہیں یہ مردہ جو ہے نا بس روز خالی تلاوت کرنا. نہیں، سورہ بقرہ کو میں نے کمپلسری قرار دے دیا. وہ مصر سے آئے تھے نا بھائی صاحب، وہ بتائے کہ پہلے سال میں سورہ بقرہ کی تلاوت ضروری ہے. سورہ بقرہ آپ کو یاد ہونا، کیونکہ پورا قرآن جو ہے یہی تو بیس ہے آپ کا، شریعت کا بیس تو یہی ہے. اب قرآن یاد ہی نہیں رہے گا تو آپ عالم کیسے بنو گے؟ ہر چیز میں آپ آیت دیکھو گے تو یاد تو بھی کرو. تو اس کا میں نے 2.5 جو سورہ بقرہ ہے سارے بچوں کے لیے کمپلسری کر دیا ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ پہلے 3 مہینے میں. پھر اسی بیس پر حدیث پاک ہم دیں گے آپ کو 200 کم سے کم حدیث یاد کرنا. اور جب یہ یاد ہو جائے گی تو پھر مسئلہ آسانی سے آپ نکالیں. الحمدللہ پھر بچوں کو بھی آپ صحیح سجیشن کر سکتے ہیں، صحیح بتا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے بچوں کو سلاتے وقت گانے ہیں جو صحیح ہے سب سناتے، پھر قرآن یاد رہے گا، تلاوت صحیح ہوگی، ترتیل ہوگا تو وہی پڑھو گے الحمدللہ. تو یہ ایک دم ضروری ہے. آج کی جتنی بھی بچیاں ہیں سورہ بقرہ کا کمپلسری ان کو یاد ہوگا. تو یہ قرآن نصیحت ہے. تو اب نصیحت کس کے لیے؟ نصیحت تو پرسنل ہے لیکن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نصیحت اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. من ارباب العنایت والتوفیق، یعنی جو ارباب عنایت ہو، ارباب توفیق ہو، جن پر اللہ نے عنایت فرمائی، توجہ فرمائی، توفیق عطا فرمائی. فمن شاء ان يتعظ بها، تو جو بھی اس سے نصیحت چاہتا ہے قبول کرنا، اتخذ اخذ الى ربه سبیلا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لیتا ہے. کیسے؟ بعدما وفقه الحق، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے. وَأَعَانَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ، آپ 1 قدم بڑھاؤ گے یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 70 قدم بڑھا اپنی شان کے اوپر. لیکن پہلے وہ بڑھنے کے لیے جذبہ تو ہونا نا، وہ تصور ہونا، وہ فارمیلٹی نہیں، تصور ہونا. مولا ہم تیرے کلام کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ ہم کو تو قرآن پڑھنے آتا بھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں یاد ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورا سورہ یاد ہو جائے. تو اللہ پاک ایک خاص فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے آپ کی مدد کرنے کے. چنانچہ مدرسے وغیرہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، حدیث کے حوالے سے بتاؤں کہ جو طلبہ درمیان حفظ میں انتقال کر جاتے ہیں، جسے 15 ماہ حفظ کیا انتقال کر، تو میدان محشر میں وہ پورے حافظ اٹھیں گے. اب ان کے ماں باپ کہیں گے بیٹا تو 15 پارے کا حافظ تھا، انتقال کر گیا تھا. تو وہ کہیں گے ماں آپ نہیں جانتی کہ میں جب انتقال کیا تو قبر میں ایک خاص فرشتے میرے استاد بن کر آئے اور 15 پارے یاد کرا دیے.
تو دیکھا نا جذبہ تھا بڑھنے کا، رب العالمین نے اس کی تکمیل فرمائی. اسی کو کہتے ہیں آپ نیکی کا خیال تو کیجئے، نہیں بھی کریں گے نا تو خیال کا آپ کو ثواب ملے گا، خیال کا ثواب ملے گا. اور کر لیں گے تو کرنے کا بھی ثواب، خیال کا بھی ثواب. بات ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہے، بدی کا اگر جب خیال ہوگا عمل نہیں کرے، عمل جب تک نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو یہ خاص بات نہیں. ایک انسان ہے جو اچھا ہی سوچ رہے ہیں جب تک، جب سے شروع قیامت تک سوچتے رہے ثواب ملتا رہا. نہیں بھی کریں گے تو کر لیے تو ثواب بھی ملے گا، کرنے کا بھی سوچیں. لیکن بدی کا خیال اگر آپ قیامت تک کریں گے اور جب تک وہ برائی کریں گے نہیں، آپ کو نہ عذاب ہوگا اور نہ ہی اس پر کچھ بھی آئے گا. وہاں کنسیشن ہے. یعنی اس میں تو دین ہے، اس میں کنسیشن ہے، وہ نکال دے رہے کیسا قانون ہے، فضل اس کو بولیے، فضل دے. برائی سوچ رہا مگر اس کا عذاب نہیں جب تک نہیں کریں گے عذاب نہیں دے رہا ہوں، تو کرے تک نہیں عذاب دے رہا ہوں. مگر جب بھلائی سوچ رہا تو نہیں کرے تو وہاں سے شروع ہو جائے وہاں سے گا. شروع ہو. کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے. واہ واہ واہ. وہ خود کہہ رہا ہے اگر میں پکڑنا چاہوں تو ایک جھوٹی بھی نہیں رہتی. وہ خود بولتا ہے پکڑنا چاہوں، لیکن میں نے اپنے غصے کو اپنے رحم میں چھپا دیا. بہت بڑی بات ہے، اپنے رحم میں چھپا دیا. رحم اس کو ڈھانپ دیا اس سے. سبحان اللہ. تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے اللہ پاک کے بندے جو نصیحت قبول کرنا چاہیں وہ اللہ کی راہ پکڑ لیتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. درجتن درجتن الی درجتن، روز بروز، ومقام الی مقام، بلندی کو پہنچتے الی ان وصل الی مبدأ طریق الفنا، یہاں تک کہ وہ فنا کے راستے تک پہلے پہنچتے ہیں، فنا کے راستے تک. ثم ترقى منه ايضا من حالت الى حالت الى الفنا عن الفنا ايضا، یہاں تک کہ جب فنا کے راستے کو بھی فنا کر دیتے ہیں تو بقا کے راستے تک پہنچ جاتے ہیں. اس کیا تھا اپنے آپ کو جب سنائی کریں گے تو بقا نہیں، آپ جب ہم چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے؟ موت. یا اللہ مرتے دم تک اچھا رکھنا، یہی ہے نا ٹارگٹ. تو موت یعنی فنا تک. لیکن جب یہاں تک آپ کی راہ صحیح گزری تو آپ اس راہ کو بھی آپ کچل کر کے بقا کی منزل میں چلے جاتے ہیں. جب موت ہے نا، موت آنے کا اس سے ایک عقیدہ یہ ملا غوث پاک کی اس تفسیر سے کہ ایک انسان ہے جو گناہ کی بنیاد پر مرا ہے، گناہ کی غلطیوں کی بنیاد پر مرا ہے، تو دی اینڈ وہیں تک ہو جائے گا، اس کو آگے کا درجہ نہیں ملے گا. لیکن ایک انسان ہے جو نیکیوں کی راہ پر کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا ہے تو موت بھی اسے اب نہیں روکے گی، وہ چلتا ہی چلا جائے گا، جس کو بقا کا درجہ بولتے ہیں. واہ واہ. اسی کو بولتے ہیں اولیاء اللہ بقا باللہ. اولیاء اللہ بقا باللہ، کیونکہ ان میں باقی رہنے والا یہ موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ. اللہ پاک ہم سب کو ان سے صحبت نصیب فرمائے. وبعد ما امر سبحانه حبيبه بقيام الليل على وجه المذكور وحثه عليه ورغبه على وجه المبالغه والتوكيد والتاكيد بان علله بعلمه سبحانه اياه على اي وجه فقال. پیچھے کہا تھا نا اللہ پاک نے کہ تہجد پڑھیے آپ. اب جو آیت نمبر 20 بڑی لمبی آیت ہے لیکن اس کو بہت اچھے سے آسانی سے سمجھیں گے. اللہ سبحانہ آگے فرماتا ان ربک، بے شک اے حبیب مکرم، اے رسولوں میں اکمل، بے شک آپ کا رب یعلم یقیناً جانتا ہے. اس کا علم میں بتا چکا ہوں، علم حضوری ہے، پرزینٹلی علم ہے، اینی ٹائم کنٹینیو پرزینٹلی علم ہے اللہ کا. ایسا نہیں کہ ابھی ہے کل نہیں، جیسے ہمارا علم ہے، آپ کا علم ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، آج اتنا. اللہ کے اس میں یہ نہیں ہے، کنٹینیو ہے. جہاں بھی علم کا لفظ بولا جائے کنٹینیو. تو اللہ پاک جانتا ہے اپنے علم حضوری کے ساتھ، علم حضوری قدیم. قدیم کیا؟ انک تقوم، کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں التہجد، تہجد کے واسطے، ادنا ای اقل من ثلث اللیل، رات کی تہائی میں، رات کو 3 حصہ کر دیتے ہیں آپ، ایک حصے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ آپ کے بارے میں جانتا ہے. اور آگے فرما رہا وَنِصْفَهُ، اور کبھی کبھی رات کو 2 تہائی میں کر دیتے ہیں، آگے میں کھڑے ہوتے ہیں. واہ. وَثُلُثَهُ، اور کبھی کبھی اس نصف کو بھی 3 میں کر دیتے ہیں، نصف کو بھی 3 میں. میں پیچھے میں اس کو بتا چکا ہوں، تہائی بھی کر سکتے ہیں آپ
یعنی 4 یا 12 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹے آپ سوئیے، 4 گھنٹے آپ پڑھیے. تو اس طرح بتا چکا میں پیچھے. اللہ پاک جانتا ہے، اتنا پیار ہوتے ہیں جب جانتا تو ہمارے بھی علم کو ہے، ہمارے بھی عمل کو جانتا، لیکن بول نہیں رہا ہے کہ میں تیرے عمل کو جانتا ہوں. حبیب کے عمل کے بارے میں بولنا میں جانتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے حبیب میں جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کے عمل پر خوش ہوں، تب تو بول رہا ہے کہ آپ کے عمل کو جانتا ہوں. گویا ہمارا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک بولے کہ میں تیرے عمل کو جانتا ہوں. اسی لیے دعا کریں کہ نبی پاک کے عمل کے وسیلے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بخش دے. یہ بہت اہم بڑی چیز ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے عمل کو جانتے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے کو جانتے ہیں. اور دیکھیے ان کے صدقے میں وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ ایک جماعت بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کی پیروی کرنے کی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ابھی جو دعا کیا میں نے وہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے حبیب ہمارا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے یہ امید کریں کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ کر رشک کر رہا. نہیں، لیکن حبیب آپ کے اتباع میں جو کوئی غلامی میں عمل کرنا چاہے تو اس غلامی کے رشتے کی بنیاد پر اللہ اس کے بھی عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں. وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور وہ جماعت من الذین معک جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، وَيُوَافِقُونَ لَكَ فِي تَهَجُّدِكَ وَقِيَامِكَ، اور آپ کی موافقت کرتی تہجد میں، قیام میں. یعنی علمہ یا علمہ سبحانہ محیط بهذه الاوقات الثلاث، یعنی یہ انصار آپ کے بھی عمل کو اور آپ کے جو غلام آپ کی اتباع میں عمل کر رہے ہیں ان کے بھی عمل کو جانتا ہے. اس سے بڑی دلیل وسیلہ پہ اور کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ سے آپ ذرا پوچھیے کیا ہمارے عمل کو نہیں جان رہا؟ پوری کائنات کے عمل کو وہ جان رہا ہے، لیکن اللہ اظہار اس کے عمل کی کرتا جو نبی کے صدقے میں، نبی کی اتباع میں، نبی کی غلامی میں، نبی کی پیروی میں کرتا ہے. اس کو اور آسان کر دو، جو خیال نبی میں کرتا ہے عمل، اللہ اس کے عمل کو اظہار فرماتا ہے. ایک اور ایک چھوٹی سی بات، ایک موبائل ہے، گفٹ دینے کی ایک محفل ہو، چھوٹے سے بچے سے اگر کوئی کسی کو گفٹ دے تو اس کی اہمیت نظر نہیں آئے، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی گفٹ دے تو اس کی اہمیت 2 روپے کی بھی کیوں نہ ہو قیمت کے اعتبار سے، لیکن بڑے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پاک سب کو جانتا ہے، لیکن اپنے جاننے کا اظہار اس کے عمل کے بارے میں کر رہا ہے جو نبی کی غلامی میں کرتا ہوا. تو اب اسٹیٹس آف عمل کا اسٹیٹس بڑھ گیا، اب بڑھ گیا عمل کا اسٹیٹس، یعنی صحابہ کا عمل، تابعین بزرگوں کا عمل، غوث قطب ابدال کا عمل، یہ بڑھ گیا. کیوں؟ یہ سب بالکل آئینہ محمدی میں اپنا عمل کرتے ہیں، خیال مصطفیٰ میں اپنا عمل کرتے ہیں. آگے دیکھیے اللہ آگے فرماتا ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ العلیم الحکیم الذی، وہ اللہ جو علیم ہے، حکیم ہے، یقدر اپنے علم اور ارادہ کے مقتضا کے مطابق مقدر فرماتا ہے اللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، علی سبیل التجدد والتبع. میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کبھی 4 گھنٹے کی رات ہو جاتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کی رات ہوتی، 15 گھنٹے کی رات ہوئی. اسی سال میں 14 گھنٹے کا روزہ ہوا، 14 گھنٹے کا روزہ ہوا تو اس کا مطلب کہ 10 گھنٹے کی رات ہوئی، یہی نہ ہوا. جب دن جو ہے 14 گھنٹے تو 10 گھنٹے کی رات ہوئی. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا حبیب، رات کو آپ نصف کیوں کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ وہ 10 گھنٹے کی جو ہوتی ہے تو 5 گھنٹہ کر دیتے، اور کبھی کبھی آپ تہائی کیوں کر دیتے ہو؟ یہ بھی جانتا ہوں. کبھی کبھی 14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے تو آپ ایسا کر دیتے ہو. آپ واہ دیکھ رہے ہیں نا، کمال ہے، سبحان اللہ. کیا پیارا تصور ہے، اگر گم ہو جائے اس میں نا تو واقعی مزہ آ جائے. اللہ رات اور دن کو مقدر فرماتا ہے تجدد کے طور پر کہ کبھی 10 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے. اور کچھ ملک میں تو سورج ہی نہیں دکھتا ہے، کچھ ملک ایسے بھی ہیں، اور کچھ ملک میں جو ہے رات کی رات ہے، دن کی دن ہے. بتائیے کیا کریں گے آپ؟ مشہور کیا خیر آگے دیکھیے. عالمہ، اللہ تعالیٰ آپ سے یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ تحصوہ، کہ اے صحابہ کرام کی جماعت تم اپنی طاقت کے مطابق اوقات کو دائرے میں نہیں لا سکتے. یہ اللہ کی قدرت ہے جو 14 گھنٹے کا کر رہا ہے. تم نہیں کر سکتے، سورج کو نکالنا تیرے بس میں ہے ہی نہیں.
مغرب میں ڈبونا تیرے بس میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے. اس لیے جب اللہ چاہتا ہے تو یہ اللہ اپنی چاہت کا اظہار کتنے اچھے سے کر رہا ہے. اتنا میں ایسا کرتا ہوں پھر بھی میرے حبیب آپ میرے کرنے پر اتنا کمانڈ ہے آپ کو کہ اس کے حساب سے اب یہ کر لیتے ہیں ترتیب. 14 گھنٹہ ہے تو ایسا کر دیتے، 12 گھنٹہ ہے تو ایسا کر دیتے، 10 گھنٹہ ہے تو ایسا کر دیتے. سبحان اللہ، خوش ہو رہا ہے میرا مولا. فتاب علیکم، تو سنو تمہارے اوپر اللہ پاک، یعنی جو تم مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو رات میں جھیلتے ہو یا دن میں جھیل کر کے جو سو جاتے ہو، اللہ پاک فتاب علیکم تیرے اوپر توبہ فرما، تیرے اوپر توجہ فرماتا ہے. توبہ کے لیے توجہ فرماتا ہے. جب رب کی طرف توبہ کی نسبت ہو تو توجہ فرمانا، اور بندے کی طرف جب نسبت ہو تو گناہ سے معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا. بندے بھی تواب ہیں، یعنی بندہ توبہ کی قبولیت کی نیت کرنے والا، ارادہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا. آگے دیکھیے، آگے فرماتا فقرؤ، لہذا اے صلوا التہجد بقراءت، یعنی نماز تہجد میں اتنی قرأت کرو ما تیسر لکم، جو تمہارے لیے میسر ہو، جو اویلیبل. کتنا پیارا ہے. یعنی کہہ رہا پورا سورہ رحمان پڑھو، پورا سورہ بقرہ پڑھو، جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو. 10 سورہ یاد ہوں گے، اگر 20 رکعت اکیلے آپ کو پڑھانے کے لیے کہا جائے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. نہیں پریشان ہونا، 10 رکعت میں 10 سورہ پڑھو، پھر 10 رکعت میں پھر کور کر لینا، پھر کور کر لینا. کتنا بڑا رحیم کے پاس دیا پورا قرآن 6666 آیتیں، لیکن آپ کو آپ کی کیپیسٹی پر منحصر کرنا کہ تم دن میں اپنے بال بچوں کو میں بھی رہتے ہو نا، معاش میں بھی رہتے ہو نا، تو یہ سب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی میری رضا ہی کے لیے ہے. تو یہ تھکن کی وجہ سے جو سو جاتے ہو پھر یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو جتنا یاد ہے اتنا تو پڑھو. لیکن پڑھو، میں چاہتا ہوں پڑھو، جھکو، میں چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، ہاں نہیں، پڑھو پڑھو، میرے لیے پڑھو، میری خاطر پڑھو. آگے اللہ نے فرماتا عالمہ، کیونکہ دیکھیے کتنی اچھی آیت ہے. دیکھیے عالمہ، اللہ کو معلوم ہے ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہیں. یاد رکھیے اس سال بھی میرے پاس مسئلے آئے، ہمیشہ آتے. امام صاحب کوئی بھی ہو، ہم ہو یا مقتدیوں کا لحاظ کرنا فرض ہے. کیوں؟ بڑے بڑے صحابہ کی شکایت جب نبی کی بارگاہ میں جاتی کہ یہ بہت لمبی قرأت کر دیتے ہیں، تو عوام کو نہیں کہتے تھے ارے قرآن ہی پڑھتے ہیں نا. عوام کو نہیں بولتے تھے جو شکایت لیتے ہیں کیسے ہو یار، قرآن پڑھتے ہیں، تم قرآن پڑھنے سے شکایت کر رہے ہو. پڑھنے والے امام کو بلا کر کہتے تھے خبردار، تم میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، آفیشیل بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لہذا تم کو ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے قرأت کا انتخاب کرنا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کیا بولے تو اعلیٰ لوگ ہیں. نہیں، آپ ذرا جملے پہ یہ غور کیجیے. اگر شکایت انہوں نے یہ آپ کیا سمجھیے کہ بھائی اتنا لمبا پڑھتے ہیں، تو میرے کو اب یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کو ڈانٹوں کہ ارے قرآن پڑھنے میں آپ آبجیکشن کر رہے ہیں. نہیں، قرآن میں آبجیکشن نہیں ہے. میں آفیشیل آدمی ہوں، میرا 7 بجے ہے اور آپ 7 بجے تک پڑھتے رہیں گے تو کب جاؤں گا میں بیمار آدمی ہوں، انجیکشن لینا ہے مجھے. تو یہ ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے مقدم رکھا ہے بندوں کے افعال کو، اشکال کو، ان کے معاملات. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی آیت نمبر 20 یاد رکھیے گا ہمیشہ، لاسٹ چیپٹر. عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ پاک کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہیں. اب کیسے مریض؟ من السحر المفرط، خوب جگ کر کے. اب رات میں بھی دیکھیے ڈیوٹی ہے، 20,000 روپے کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں پورا نہیں ہوتا. تو آج کچھ بچے جو ہے پارٹ ٹائم کرتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ سچویشن ایسے، حالات ایسے، مجبور ایسے، ضرورت ایسے. تو اللہ فرما رہا دیکھیے کہ اللہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہیں رات جگ کر کے. اذل ابدان متفاوت، اس لیے کہ ہر ایک جو ہے نا گھٹنے نہ ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے کہ اگر کبھی جگ بھی گئے 2 گھنٹہ تو اثر نہیں پڑتا. ایسا نہیں، اللہ جانتا ہے. واہ، ہر طرح سے جانتا ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. توجہ دیجیے. فی تحمل المشاق، سب لوگ مشقت برداشت نہیں کر سکتے. سیما ترک النوم، خاص طور سے نیند تو سب لوگوں سے برداشت ہوتی ہی نہیں. نیند ایسی چیز برداشت ہوتی ہی نہیں. لاستراحت البدن فی اللیل، رات میں آرام کرنے کی وجہ سے. تو اللہ پاک جانتا ہے کہ بیمار ہے. ایک بات ہوئی
توجہ دیجیے. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وآخرون یضربون فی الارض، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں. یضربون فی الارض مطلب زمین میں سفر کرتے ہیں. اور کس لیے سفر کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ اصل بتانا چاہ رہا ہوں. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاشنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل کیا ہے یہ دیکھیے، یہ غوث پاک کی تفسیر دیکھیے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ وسعت جو نہیں، اللہ کی سخاوت کو تلاشتے ہیں کہ میرا رزق کہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ آپ کی جاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا، آپ جا رہے ہیں. اور مزید رزق کو تلاشتے ہیں. طلب علم یہ بھی گزرتے ہیں. صلۃ الرحم، صلہ رحمی کے لیے پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، خاندان کے لوگ بیمار ہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے نہیں مت پڑھو، پہلے جا کر عیادت کرو، پہلے جا کر رشتے داروں کی خبرگیری کرو. کیوں؟ نماز کی قضا ہے لیکن ان کی قضا نہیں، تیرے انتظار میں مر گئی تو پتا نہیں کیا ہوا. صحیح ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے. آپ زیادہ مطلب پریشان مت ہوئیے، جتنا ہو سکے آپ کیجیے، جو اویلیبل ہو کیجیے آپ. باقی اللہ پاک جانتا ہے. آگے دیکھیے. اچھا ایک اور بات، اور زیارت صدیق، دوستوں سے ملاقات بھی کرنے کی نوبت آئے تو دوست اگر دیندار ہے تو آپ تہجد کو چھوڑ کر دوست سے ملاقات کرنے چلے جائیں. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. وقت کا غوث کہہ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے کہ ہم کو پڑھنے والے قیامت تک کے لوگ ہوں گے نا. دھیان دے رہے ہیں. لیکن بندوں کے دل کو خوش کرے تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ پرسنل خواہشات نفسانی کے لیے. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ان میں سے کچھ مریض بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلنے والے ہیں، یہ سب کو جانتا ہے. اور آگے ایک اور فرما وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسی بھی جماعت ہے جو بس پڑھتی اس لیے ہے کہ جلدی سے پڑھ کر کے ابھی کہاں جانا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جہاد کرنے کا وقت 2 بجے ہے اور آپ 2:30 بجے تک قرات کرتے رہو، عجیب بات ہے. نہیں، اسی حساب سے جو اویلیبل ہو وہ کرو، کیونکہ وہ بھی کام میرے ہی لیے کرتے ہو. جب گھر کے لوگ خوش ہوں گے تب میری بارگاہ میں خوش ہو کر نماز پڑھو گے. اور جب خوش ہی نہیں ہوں گے گھر کے لوگ تو نماز کیسے ٹھیک سے پڑھو گے. اس لیے ٹینشن سے دور ہو کر کے ہی تم میری بارگاہ میں آؤ، اسی لیے ہی میں چاہتا ہوں. واہ. آگے دیکھیے وبعد ما ازال عنكم سبحانه حرجكم وتعبكم بمقتضى حكمته المتقنه البالغه فعليكم الا تتركوا التهجد راسا. لیکن پیارے یہ تو میں نے ضرور موقع دیا ہے، لیکن کبھی اگر موقع مل جائے تہجد پڑھنے کا پڑھ لینا. میرے حبیب کیا تھا، اس کو اور آسان سے کر دو. جیسے آپ حج کو جائیں گے، خدا کرے انشاءاللہ، تو جب حج کو جائیں گے تو جہاں سے آپ کی فلائٹ ہوگی، یہاں سے تو الحمدللہ انٹرنیشنل فلائٹ ہوگی، یا کہیں بمبئی سے، مطلب بمبئی اور بنگلور کی مثال دو تو آسانی سمجھ جائیں گے. آپ کو بلا لیتے ہیں 2-3 دن پہلے. اب آپ یہاں والے ہیں تو ٹھیک ہے، کھیڑے گاؤں والے سے جو جاتے ہیں بلا لیتے ہیں 2-3 دن پہلے، اور یہاں 5-6 دن تک آرام سے بہترین کھچڑی بہترین کھانے ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتائیے یہاں پر اگر آپ کہیں گے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پر تو 2 ہی نماز ہے، کھانے پینے میں سب پورے برابر ہیں، اب نماز میں مسافر ہیں. نہیں، جب پورا موقع مل رہا ہے تو فرض کو قضا کی، فرض کو قصر کیجیے، یہ صحیح ہے. لیکن تہجد کا وقت ہے تو وہ بھی پڑھ لو، سنت کا وقت ہے تو وہ پڑھ لو، تسبیح کا وقت ہے تو وہ پڑھ لو. تو یہ اللہ پاک بھی فرما رہا ہے کہ اے پیارے، اگر موقع ملے، موقع نہیں ملے ٹھیک ہے، سب سے ملنا ہے جلنا ہے یہ سب ہے، اس میں ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیے نا ڈاکٹر کے یہاں پرسوں جو کہتے ہیں نا فون کر کے بولے میں ڈاکٹر کے یہاں، تو یہ ضروری ہے. ہم نے درس کو موقوف کر دیا اور غوث پاک ناراض نہیں ہوئیں گے، اللہ پاک ناراض نہیں، کیوں؟ وہ ضروری ہے. تو لیکن اگر موقع مل جائے پھر بھی نہ آئے تب پکڑے گا اللہ، تب پکڑے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ موقع دیا تھا میں نے اور موقع کی بنیاد پر تم نہیں آئے شدید سیکھنے. تو یہ نہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری تکلیف مشقت دور ہو جائے تو لا تترکوا التہجد، پھر تہجد چھوڑنا نہیں، کبھی نہ کبھی پڑھ لینا. ولا تنسوا جملة، پورے طور پر بھولنا بھی نہیں، بل قوموا فی خلال اللیل بالتہجد ان استطعتم، اگر تم کو استطاعت اویلیبل ہو تو آپ جا کر کے کبھی نہ کبھی پڑھ لو. سبحان اللہ. فقرؤوا، اور اس تہجد میں ما تیسر منہ، قرآن سے جو بھی تمہیں یاد ہو پڑھو، کوئی آپ کو زور زبردست نہیں. آگے دیکھیے واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہاں پر نماز سے مراد نہیں مفروضہ فرض نماز کو قائم کرنا. وواظبوا علی ادائها، اور اس
کی ادائیگی میں کنٹینیوٹی برتنا، وقیامها اس کے قیام میں حق المواظبت وہی کنٹینیوٹی، وراعوا ارکانها واوعاظها واحاطها على وجوهها اور ان کی رکنوں کو، ان کی شرائط کو، ان کی پوری کیفیتوں کے ساتھ ادا کرنا۔ اگلی وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور یقین جانو اے مومنو ان الفارق بین الایمان والکفر والہدایت والضلال انما هی الصلاۃ۔ یہ حدیث پاک کی ترجمانی کر رہے ہیں واسطہ کہ سنو کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھ کر بتا دو ہم کافر نہیں۔ تو کفر اور ایمان کے بیچ میں اگر کسی کو کافر یا مومن بتانے کی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز فرض ضرور پڑھنا، مومن ہونے کی پہچان، وآتوا الزکات اور زکات بھی ادا کرنا، یہ تمہارے جسم کے کچرے کو صاف کرنے کی علامت ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ تم بخیل نہیں ہو، تم جسمانی طور پر اچھے ہو، ایک دم فٹ ہو۔ تو وآتوا الزکات، زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن بھی دیتے رہنا۔ قرض حسن کیا بھائی؟ خیر خیرات، خیر خیرات۔ اب زکات تو دیتے ہی نا، اب جو رب نکلے 2-3 10 روپے 20 روپے سب کو دے رہے نا، یہ خیر خیرات بھی کرتے رہے۔ واہ واہ سبحان۔ آگے دیکھو وما تقدموا لانفسکم اور سنو یہ جو میں کہہ رہا ہوں سن خالی کہہ نہیں رہا ہوں، نتیجہ سنو، جو بھی اپنے لیے کرو گے من خیر آگے بھیجو گے، خیر بھلائی میں سے تجدوہ عند اللہ، اس کو تم ضرور پاؤ گے اللہ پاک کے پاس، اس کو ضرور پاؤ گے۔ بھائی ہم یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں دنیا کے بینک میں پیسہ رکھیے اور لٹ جائے، آگ لگ جائے تو ختم، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ملے گا، ریٹرن ہوگا یا نہیں ہوگا، حساب تو دینا ہے اس کا۔ نہیں حساب نہیں، دنیا کے بینک میں آپ اگر چلیے ایس بی آئی میں رکھے ہیں تو آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جزوی بینک میں وغیرہ رکھے ہیں تو اگر وہ گیا مرا کٹا ختم، نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں قرضہ کسی کو دے بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یعنی صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا ملنا یقینی طور پر، یہ سیونگ گارنٹی، یہ گارنٹی، ہاں فل گارنٹی برابر، هو خیر و اعظم اجرا، یہ بہتر بھی ہے تمہارے لیے اور اجر کے اعتبار سے عظیم بھی ہے۔ سنو واستغفر اللہ اور استغفار کو اپنی زندگی بناؤ، یہاں بھی ہے استغفار کو اپنی زندگی بنا لو۔ سورہ مزمل کی لاسٹ ایک دم آیت کریمہ کا حصہ بتا دو، آیت کریمہ کا لاسٹ حصہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، نئے بھی گناہ کرے تو آپ بولو معاف، وہی معاف فرما، مغفرت مانگ رہا ہوں مولا، مطلب معاف فرما، معاف ہاں مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں رحم فرمانے والا۔ چلتے پھرتے بولتے رہو رات دن، اب اسے بولتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کیسا، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل بولتے ہیں نا ہم، اب جب سے اٹھے آپ استغفر اللہ، چھینکا آگے پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، کیا چھینکا آ گئے، کھانسی آ گئی، جمائی آ گئی، سارے جملے جو بولتے تو پڑھتے ہیں نا، تو ایسے ہی کبھی تسبیح میں استغفر نہیں، آپ عربی کا دھیان مت دیجیے، اللہ سے معافی مانگنا اپنی زندگی سمجھ، اے اللہ معاف، اے اللہ معاف، یہ اپنی زندگی سمجھو، کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں نا تو عرب کے اعتبار سے عربی ہے۔ استغفر اللہ کا اصل معنی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اتنا کیا اے اللہ معاف کر، یہ بھی معافی ہے، ہم مانگی تو اتنا اشارہ کرنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں، اے اللہ معاف کر۔ یہ آخری آیت تھی جو سورہ مزمل کی آیت تھی، ابتدا میں کیا تھی؟ رسول پاک تھی، اے مزمل، اور انتہا میں کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، شروع میں مزمل ہے اور آخر میں رحیم ہے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ کا اینڈ جو ہو رہا ہے ظاہری طور پر اللہ سے ہو رہا ہے اور ابتدا جو ہو رہی ہے وہ رسول سے ہو رہی ہے، اس سے سمجھ میں ایک دم یقینی طور پر ہمیشہ کے لیے سمجھ جائیے کہ ہماری توحید رسول کے بعد ہی معتبر، اگر رسول نہ ہو ہماری توحید میں تو معتبر ہی نہیں، کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہیں سمجھ، غلط ہے، راستہ ہی غلط ہے۔ آپ دیکھیے نا قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھیے کہ شروع میں نبی کا نام رکھا سورہ میں اور اینڈنگ میں اپنا نام رکھا، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مغفرت چاہیے مزمل کے حوالے سے آؤ، رحم چاہیے مزمل کے حوالے سے آؤ۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو مزمل کے وسیلے سے قبول فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کو بخش دے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، جانے انجانے میں کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، سب کو اللہ معاف فرمائے۔
نیکی کی توفیق کامل عطا فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کو، نسلوں کو بقائے حیات دائمی عطا فرمائے، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو کوئی جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی اپنے قدم کو بڑھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے قدم کی حفاظت فرما، استقامت دینی عطا فرما، ہم سب کو اپنے حساب سے اپنی بارگاہ میں اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما، اور سے پاک کی عظیم الشان تفسیر کے وسیلے سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم